سید ہوں. میں ذہنی طور پہ جنیدیہ سلسلے سے وابستہ ہوں, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دے ور دی ٹاپ انٹلیکچوئلس. وہ ذہنی کیفیات کو حل کرتے تھے. تو میں ایک دفعہ شیخ کے پاس گیا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو بابا, آپ تو بڑے خوش نصیب تھے جب آپ نے کتاب لکھی. آپ نے کہا میں خراسان کی گھاٹیوں سے گزرا, وہاں 360 صوفیاء جو تھے عبادات میں تھے. کوئی صاحب زمان تھے, کوئی صاحب مقام تھے, کچھ خوشحال تھے, کچھ خوش فکر تھے. ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں بھی تو کوئی چاہیے نا کچھ ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے جو آپ کو سنا رہا. تو کچھ افسوس بھی ہوا, کچھ دکھ بھی ہوا, اور میں کہا یار جاؤ تم لوگ بڑے خود غرض ہو, پیچھے چھوڑ کے ہی نہیں کوئی گیا, میں کیا کروں کسی کا. تو when I came back home تو اتفاق دیکھو کہ کشف المحجوب کھلی تھی, اور جیسے نا وائلنگ اوے ٹائم, تو میں ویسے اس کو دیکھنے سے, تو انہوں نے ابو سعید کو لکھا ہوا تھا کہ آپ جب زندہ تھے تو ہمارے بہت بڑے اصفیاء اور نقیب تھے اور نجیب تھے, اور ہم نے ان سے خوب علم حاصل کیا, مگر آئے تلاش حق باسی. ایک وقت آئے گا کہ جب تو ادھر کو دیکھا تجھے کوئی بھی خدا کی طرف رہنمائی کرنے والا نہ ملے, تو کیا تو مایوس ہو جائے گا؟ دیکھا تھا, کیا تو مایوس ہو جائے گا؟ تو میری اتنی بات یاد رکھنا کہ جس اللہ نے پچھلوں کو نوازا اگلوں کو بھی نوازا. وہ اتنا کریکٹ آنسر تھا میری انکوائری کا کہ لیٹر I didn't worry about anybody else. تصوف میں کن موضوعات پر زیادہ زور دیتے ہیں؟ Well, I have only 3 major principles. کہ اللہ is the top priority. میں خدا کی پرائیورٹی کو اسٹیبلش کرتا ہوں, اور پرائیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو سب سے آسان ترین طریقہ اور قریب ترین کا طریقہ کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بعد اللہ کو یاد کرتے رہو اور زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے رہو. ایک بات ایک بڑی اچھی طرح یاد ہے, I don't go for the heightened purities like all other. کسی چلے کے میں حق میں نہیں, کسی مشقت کے میں حق میں نہیں. میرا خیال یہ کہ خدا نے دماغ اسی لیے دیا کہ آپ اپنے پرابلم کو سمجھو, غور کرو اور معتدل رستہ اختیار کرو. میں اس لیے ان میں سے کسی کا قائل نہیں ہوتا. اگر کچھ مجھے کہنا 12 سال پہاڑ پہ بیوقوفوں کی طرح لٹکا رہا, آئی ایم ناٹ کنوینسڈ. اگر کچھ مندروں کی تہ میں کوئی غوطہ مارتا ہے, کسی نے چلہ معکوس کیا ہے, کسی نے مراقبہ قبر کیا ہے, کسی نے حبس دم کیا, آئی ایم ناٹ کنوینسڈ. لوگوں نے 2 چیزوں کو مکس کر لیا ہے, اسپرچولیزم کو اور مسٹسزم. یہ جو باقی چیزیں ہیں دے آر مس ڈامر فار گاڈ. یعنی یوگاازم از ناٹ مسٹسزم, یہ ایک پرسنل ایفیشنسی ہے. تبت کا لاما ایک پرسنل ایفیشنسی کے لیے ٹیلیکائنیسس یا ٹیلیپیتھی یا کلیئر وائنس, یہ مسٹسزم کے علوم نہیں ہیں. مسٹسزم کے جو علم ہے وہ صرف خدا کی شناخت, اس کی محبت, اس کی ہمسائیگی ہے. Once we know God, we don't care for anything. تو سر فوراً میرے ذہن میں سوال آیا, تو آپ اس سے اگری نہیں کرتے چلہ سے؟ کس سے؟ چلہ سے. نہیں, چلہ تو ہے ہی کچھ نہیں, بیوقوفی ہے. سر یہ جو پہلے ہمارے بزرگان دین تھے, کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. کون مثلا؟ امام بری رحمت اللہ. نو رک, انہوں نے کوئی چلہ نہیں کیا. دیکھو بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان صوفی چلہ نہیں کھینچتا. وہ ہوتا یہ ہے کہ ایوری باڈی نیڈ سم کائنڈ آف اے سیکلوژن. یا لوگوں میں بیٹھ کے ٹائم جائے گا نا. آئی ایم اے ویری ڈفرینٹ ٹریڈیشن میں. اب میں 40 سال سے پہلے بھی لوگوں میں رہا ہوں, 40 سال کے بعد میں لوگ. شیخ عبد القادر جیلانی 50 برس تک وہ رہے ہیں ایک تنہائی میں, کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں. جو دل والا ہوتا ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ ویسٹیج کا شکار, وہ نہیں چاہتا کہ اس کی یاد خدا جو ہے لوگوں کی ملاقاتوں کی نظر ہو جائے. یہ وہ تنہائی پسند ہو. بائی آرڈر دے کم ٹو دی پبلک. تو وہ چلے کوئی بھی نہیں کرتا. شیخ عبد القادر جیلانی کا چلہ آپ کو کیا, آپ لوگ اسے چلہ سمجھتے ہیں, مگر وہ روزانہ قرآن حکیم ختم کرتے تھے. ہی واز دی ہارڈسٹ مین ان مسٹسزم, اسی لیے ان کو صوفیاء کا سرتاج کہا. وہ روز قرآن حکیم کو عشاء سے لے کے فجر تک ختم کرتے تھے.
پھر جب وہ کھڑے ہوئے تو ان کے جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، آپ خود واقعہ لکھا انہوں نے کہ جب میں بغداد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو مجھے میرے سیلف نے کہا یار ایک دن آرام کر لے تو کیا حرج ہے. تو میں نے کہا بدبخت تو مجھے اس کام سے روکتا ہے جو میرے اللہ کو مرغوب ہے، تو میں اسی سیڑھے پہ آج پڑھوں گا جس سیڑھی پہ تو نے مجھے بہکایا. اب اس قسم کی آڈیسٹی جو ہے اب وہ ویلڈ نہیں رہی. یا تو ہمیں خدا حکم دے دیتا ہم دنیا ساری زمین چھوڑ کے ایک طرف چلے، آپ پہاڑ پہ جاؤ گے جاسوس سمجھ کے پکڑے جاتے ہو نا. دیر از نو پلیس، یو کان بی الون، سوائے ہے کہ جی آپ ہمالیہ کے کسی وہ کمپین میں چلے جاؤ، آپ بھی اونچے جا کے تو ماؤنٹ ایورسٹ پہ جا کے مر جاؤ، اور کیا اب جگہ ہی نہیں رہی. یو ہیو ٹو لیو ان دا پیپل. اور پھر دیکھو باز تصوف سارا یہ ہے ویلیو وچ از ٹیسٹڈ ان پریکٹیکل. یو ہیو ویلیوز وچ از ٹیسٹڈ ان پریکٹیکل. اگر میں فرض کرو میں سچ نہیں بولتا ہوں تو میرے گواہ کہاں سے لاؤ گے آپ؟ اگر میں فراڈ ہوں تو میرے گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ اگر میں ڈیل نہیں ٹھیک کر رہا لوگوں کے ساتھ تو میرے گواہ آپ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ جو دنیا ہے یہ اصل میں ہماری ان ویلیوز کا ایک ٹیسٹ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں خیرات کرو، سب لوگوں کہتا ہوں، میں آپ نہیں کر رہا تو اس کا کہاں سے آپ جاؤ گے گلی کوچے میں لوگوں کے جاتے تو وڈا بخیل بن رہی کوئی نہیں. اس لیے میں آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو سیپریٹ دیز ٹو ویلیوز. غلطی سے یہ ویلیوز سیپریٹ ہو گئی تھیں. But I go back to the first era of reconstruction of religion. I only follow my prophet and the people who followed the prophet. اور وہ مجھے آسان بھی لگتا ہے، خوبصورت ترین طرز زندگی لگتا ہے، اور میں اس سے بہتر آج تک میں نے کوئی اپروچ. That's the approach I also teach today to these all people. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے میں کیا ٹیچ کرتا ہوں.